شعبان کی 29 تاریخ کو بادل کی وجہ سے اگر ہلال نہ دکھائی دے تو کیا کریں؟ اگر 29 تاریخ کو 29 کو چاند دیکھنا چاہیے، اگر دکھ گیا تو اگلے دن رمضان، اگلے دن روزہ رکھیں گے، اور اگر چاند دکھائی نہیں دیتا ہے تو کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند ہلال دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور ہلال دیکھ کر افطار کرو، یعنی پورے رمضان کا افطار کرو۔ یہ نہیں کہ آدمی روزانہ افطار کے لیے چاند دیکھنے تک رکے، یہاں افطروا کا مطلب ہے پورے مہینے کا افطار، یعنی پورے مہینے کا روزہ کا سلسلہ ختم۔ تو چاند دیکھ کر روزے رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزے رکھنے کا سلسلہ ختم کرو۔ فَإِنْ غُبِّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30۔ فَإِنْ غُبِّ عَلَيْكُمْ، اگر آسمان میں غبار کی وجہ سے، یا مسلم کے الفاظ ہیں غُمِّ عَلَيْكُمْ، بادل چھانے کی وجہ سے اگر تم کو چاند دکھائی نہ دے، اگر چاند دکھائی نہیں دیتا ہے آسمان میں غبار کی وجہ سے یا بادل کی وجہ سے، بارش وغیرہ کا موسم ہے، ایسے موسم میں اگر چاند دکھائی نہ دے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، تو تم شعبان کے مہینے کے 30 دنوں کی گنتی پوری کرو۔ یعنی چاند دکھنے میں اگر شک ہو، نہیں دکھا چاند، تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ 30 دن شعبان کے مکمل کرنا چاہیے، احتیاطی روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو 29 کو چاند دکھائی نہ دے تو 30 کی گنتی پوری کریں۔ یہ یعنی اس مسئلے میں حکم ہے کہ اگر شک ہو دکھا کہ نہیں دکھا تو ایسی صورت میں احتیاطی طور پر روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، بلکہ 30 دن شعبان کے پورے کرنے چاہیے۔ معلوم ہے رمضان شروع نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ چاند نہ دکھے یا 30 دن پورے نہ ہوں۔ نمبر 6، ہلال دیکھ کر کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ لوگ ہلال دیکھتے کیا بولتے ہیں؟ رمضان مبارک یا عید مبارک۔ تو ہلال دیکھ کر کیا آپ کو پڑھنا چاہیے؟ یہ وہ سنت ہے جو بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ یا بعض لوگ 2 دن کا چاند دکھ رہا ہے، یہ اور شک پھیلانے کے کام کرتے ہیں۔ چاند اس مرتبہ تھوڑا بڑا ہے، تیسرے دن کا دکھ رہا ہے، آپ کیوں خامخواہ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہو، پریشان کیوں کر رہے لوگوں کو؟ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چاند دیکھ کر اس کو خامخواہ نہیں بولنا چاہیے بڑا ہے چھوٹا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا انہوں نے کہا اللہ نے تمہارے لیے اس کو بڑا کر دیا ہے۔ تو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، چاند دکھا ختم ہو گیا، اس کو اور لوگوں میں شک پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ چاند دیکھ کر یا ہلال کس کو کہتے ہیں؟ ہلال ہر چاند کو نہیں بولتے ہیں، جو پہلا چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں۔ طلحہ ابن عبید اللہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا رأى الهلال قال اللهم اهلله علينا باليمن والايمان والسلامة والاسلام ربي وربك اللہ۔ جب آپ ہلال دیکھتے تو آپ کہتے اللهم اهلله علينا باليمن والايمان، اے اللہ اس ہلال کو ہمارے لیے یمن برکت اور ایمان کا ذریعہ بنا، اس ہلال کو ہمارے لیے برکت اور ایمان کا ذریعہ بنا، والسلامتی والاسلام اور سلامتی اور اسلام کا ذریعہ بنا، ربی و ربک اللہ، تیرا رب بھی اللہ ہے میرا رب بھی اللہ ہے۔ ہلال کا رب کون ہے؟ اللہ ہے، اور ہمارا رب بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس کو امام احمد اور ترمذی اور حاکم نے روایت کیا، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ سید جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ تو یہ دعا ہم کو ملتی ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ بعض روایات میں اللہم اہللہ کی بجائے اہلہ علینا، یہ دارمی اور حاکم کے الفاظ ہیں۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان یا بالامن والایمان کے الفاظ بھی حدیث میں آئے ہیں۔ یمن کی بجائے امن کے الفاظ ہیں، تو امن کے معنی امن آپ جانتے ہیں، تو امن اور ایمان کا ذریعہ بنا، یا بعض روایتوں میں جیسے برکت اور ایمان کا ذریعہ بنا۔ تو یہ مختلف روایت آئی ہیں، جس کو جیسی دعا یاد ہے ویسا وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ چاند میں یعنی نحوست وغیرہ نہیں ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ اقرب اور یہ اور وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ اسلام میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس کا رب بھی اللہ ہے اور ہمارا رب بھی اللہ ہے، کہ ہماری زندگی کے خیر اور شر کے فیصلے چاند نہیں کرتا ہے، بلکہ ہم کس سے دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ تو ایسا کر۔ تو برکت کا زندگی میں ڈالنے والا کون ہے؟
اللہ ہے، اور مصیبت آتی ہے تو اپنی بدعملی کی وجہ سے آتی ہے۔ سوال نمبر 7، رمضان کے ہلال کے لیے کتنے لوگوں کی گواہی درکار ہے؟ تو رمضان کے ہلال کے لیے کتنے لوگوں کی گواہی چاہیے؟ رمضان کے ہلال کے لیے ہو یا اسی طرح سے عید کے ہلال کے لیے 2 لوگوں کی گواہی ہونا چاہیے، اور وہ 2 لوگ کیسے ہونا چاہیے؟ تقوی کے اعتبار سے اور آنکھوں کے اعتبار سے ٹھیک ٹھاک۔ علماء نے کہا 2 اعتبار سے وہ صحیح ہونا چاہیے، ایک تو دینداری کے اعتبار سے، دوسرے آنکھ کے اعتبار سے۔ چشمہ لگا کے دیکھا اور چشمہ چمک رہا ہے، سامنے سے ٹیوب لائٹ دکھ رہی ہے، انہیں ہلال دکھ رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا آنکھیں صحیح نہیں ہے اس کی، اس کو دن میں بھی چاند دکھتا ہے، اور چاند تو کیا تارے بھی دکھتے ہیں، تو ایسا آدمی اس کی گواہی معتبر ہوگی نہیں، کیونکہ اس کو صحیح دکھتا نہیں ہے۔ تو چاند دیکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ آنکھ چاہیے، تو جس کی آنکھ صحیح نہیں ہے اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ ہاں اس کو چشمہ لگا کے دکھتا ہے، ٹھیک سے دیکھا، اس نے اچھے سے کنفرم کیا اور دوسروں کو بھی بتایا، تو ایسا آدمی اس کی گواہی معتبر ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ وانسکوا لها، ہلال دیکھ کر تم روزوں کا سلسلہ شروع کرو اور ہلال دیکھ کر افطار کرو، رمضان کا مہینہ ختم کرو۔ وانسکوا لها، اور اپنے حج اور دوسرے معاملات بھی ہلال کی بنیاد پر طے کرو۔ فإن غم علیکم فأتموا 30، اور اگر بادل تم پر چھا جائیں اور ہلال نہ دکھائی دے تو 30 دن پورے کرو۔ فإن شہد شاہدان مسلمان فصوموا وافطروا، فإن شہد شاہدان مسلمان، جب 2 مسلمان گواہی تم کو دیں، مسلمان ہو وہ گواہی دیں ہلال کی، فصوموا وافطروا، تو تم روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو۔ یہ کیسا ہوگا؟ یعنی روزے کے لیے بھی تم 2 آدمیوں کی گواہی لو اور روزے ختم کرنے کے لیے بھی 2 آدمی کی گواہی لو۔ تو اس حدیث کو امام احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی شروع کے لیے بھی 2 گواہ چاہیے اور رمضان کے ختم کے لیے بھی 2 گواہ چاہیے۔ اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کوئی غیر مسلم آ کے آپ سے کہتا میں نے چاند دیکھا، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی گواہی معتبر ہے نہیں۔ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ فإن شہد شاہدان، 2 گواہ اگر گواہی دیتے ہیں جو مسلمان ہوں ان کی گواہی معتبر ہوگی۔ لہٰذا ٹی وی پہ کوئی سنتا ہے کوئی غیر مسلم بولتا ہے ہم نے چاند دیکھے، شروع کرو، کر سکتے ہیں؟ نہیں، جب تک کہ مسلمان کی معتبر گواہی اس سلسلے میں نہ مل جائے تب تک کہ رمضان شروع یا ختم نہیں کر سکتے۔ اس کو یاد رکھیے، مسلمان کی گواہی ہونا چاہیے۔ ہاں فون پر آپ کسی مسلمان سے اگر کنفرم کرتے ہو، وہ آپ کو بتا رہا ہے، اس کی گواہی معتبر ہے، لیکن جہاں پر قاضی ہوتا ہے، جہاں پر فیصلہ کرنا پڑتا ہے، وہاں پر آ کے لوگ بتائیں کہ ہم نے چاند دیکھا، ان کو دیکھیں اور اس کے بعد اس کی گواہی کو قبول کریں، یہ شرعی طریقہ ہے۔ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ کوئی بھی آپ کو فون آئے میں نے چاند دیکھا، کون بول رہے؟ رکھ دیا۔ اب کوئی آدمی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم کو چاند دکھا، رکھ دیا۔ آپ بولیے سلام کیا تو مسلمان ہی ہوگا نا، تو ضروری ہے نہیں، ایسی گواہی معتبر نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ بہت جلدی کرتے ہیں، عید قریب جب آتی ہے، آخری دن ہے، ہوگی نا عید، دیکھا ہوگا نا کسی نے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پکی جب تک کہ کنفرم خبر نہیں ہوتی ہے تب تک کہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس بارے میں اصول ہے۔ البتہ بعض علماء نے بات کہی ہے کہ اگر بہت ہی معتبر آدمی ہے، ایک دم پکا آدمی ہے، ایسا ایک آدمی بھی گواہی دیتا ہے تو اس کی گواہی بھی معتبر ہو سکتی ہے۔ 2 کی بجائے ایسے ایک آدمی کی جو 2 کے برابر ہو، ایسے آدمی کی بھی گواہی لی جا سکتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ترى الناس الهلال، لوگوں نے ہلال دیکھنے کی کوشش کی، فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیتہ، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ میں نے ہلال دیکھا ہے۔ فصامہ وامر الناس بصیامہ، تو آپ نے میری خبر پر خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کے لیے کہا۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک دم معتبر آدمی اگر گواہی دیتا ہے تو 2 کی بجائے 1 کی گواہی بھی معتبر ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ ایک دم پکا آدمی ہو، ورنہ قاعدہ اور قانون کیا ہے؟
دو آدمی ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 8، جس کو دن کے کسی حصے میں ہلال کی خبر ملے وہ کیا کرے؟ دن کے کسی حصے میں روزہ نہیں تھا، پھر خبر آئی کہ فلاں علاقے میں چاند دکھائی دیا تھا اور ہم کو خبر نہیں پہنچی۔ گاؤں دیہات میں ایسا ہو سکتا ہے، آج ایسا بہت کم ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس موبائل وغیرہ موجود ہیں تو بہت جلدی خبر پہنچتی، لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جب ایسا زمانہ نہیں تھا تو بہت ہوتا تھا ایسا کہ خبر بعد میں پہنچتی تھی دن کے کسی حصے میں۔ تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ ربیع بنت معاوض رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة عاشوراء الى قرى الانصار من اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ ومن اصبح صائما فلیصم۔ فرماتی ہیں، اس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کی صبح کو انصار کے قریوں میں، دیہاتوں میں آدمیوں کو بھیجا، ایک آدمی بھیجا جو یہ اعلان کرتا تھا کہ من اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ، کہ جو آدمی آج بے روزہ تھا وہ باقی دن کا روزہ رکھے، ومن اصبح صائما فلیصم، اور جو آج روزے سے تھا وہ آدمی روزہ جاری رکھے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے نہیں کہا کہ جو افطار آج روزہ نہیں تھا وہ تو روزہ نہیں تھا، اس کا روزہ نہیں ہوگا، ہاں روزہ تھا وہ روزہ جاری رکھے، نہیں، بلکہ جو آدمی آج بے روزہ تھا وہ باقی دن کا روزہ رکھے، اور جو آدمی روزہ نہیں تھا جو باقی دن کا روزہ رکھے، اور جو روزہ تھا وہ اپنا روزہ نہیں توڑے، وہ جاری رکھے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ جب خبر پہنچی اس کے بعد سے روزہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ جب خبر پہنچی، کیونکہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، دن کے کسی حصے میں اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اب خبر پہنچی ہے تو اب جو آدمی بے روزہ تھا باقی دن کا روزہ رکھے، تو روزہ صحیح ہوتا ہے کیا؟ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو جس آدمی کو دن کے جس حصے میں خبر پہنچے وہ آدمی اس کے بعد روزہ جاری رکھے، چاہے اس نے صبح ناشتہ پیٹ بھر کے کیا ہو، اس کا روزہ صحیح ہے، چاہے ظہر کے وقت میں ملے، بلکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر عصر کے وقت میں بھی اس کو خبر پہنچتی ہے تب بھی اس کا روزہ صحیح ہوگا، اس لیے کہ جب خبر پہنچی تب اس نے عمل کیا، جب اس کو خبر پہنچی تب اس نے عمل کیا۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قبلہ بدلنے کی خبر پہنچی، لوگ رکوع کی حالت میں تھے اور باہر سے کسی نے دیکھا، کہا ارے تم کو اب تک نہیں معلوم، رات میں قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، آیت نازل ہو گئی ہے، مسجد اقصیٰ کی بجائے مسجد حرام کی طرف قبلہ تبدیل ہو چکا ہے۔ تو وہ لوگ رکوع میں تھے، انہوں نے نماز توڑ کے پھر سے اللہ اکبر کیے؟ نہیں کیے، انہوں نے کیا کیا؟ رکوع کی حالت میں اپنا قبلہ تبدیل کیا۔ تو پچھلی نماز کیا ہوئی؟ باقی ہے کہ نہیں ہے؟ باقی ہے۔ جب خبر پہنچی تب آدمی مکلف ہو جاتا ہے تو اس کا عمل صحیح ہوتا ہے، غلط نہیں ہوتا۔ امام طحاوی نے بھی یہ بات کہی ہے، جب خبر پہنچی تب مکلف بنا۔ تو اب اس کو خبر پہنچی دوپہر کے وقت میں کہ ہلال دکھائی دیا ہے، اپنے کو لیٹ خبر پہنچی، تو اب وہ کیا کرے؟ جانے تو آج کا روزہ تو گیا، لا کھانے کو، کل سے روزہ رکھیں گے اور رمضان کے دن بھی روزہ رکھیں گے، ترتیب جاری رکھیں گے تو ڈبل غلطی ہو جائے گی۔ آج کا روزہ چھوڑا یہ غلط، اور عید کے دن روزہ رکھا وہ بھی غلط۔ اور یہ روزہ کہاں سے لائے؟ بولے روزہ ہے آج۔ کیسا روزہ ہے؟ نماز تک کا روزہ، فجر سے نماز تک کا روزہ، مینی روزہ، یہ کوئی روزہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں اس طرح کا، ہی جائز نہیں ہے، عید کے دن روزہ جائز نہیں ہے۔ تو جس کو جب خبر پہنچے وہ روزہ رکھے، یہ حکم ہے۔